السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ محترم، آپ خیریت سے ہوں گے؟ الحمدللہ۔ اچھا، ایک سوال ابھی ہمارے یہاں اٹھا تھا تو مجھے بھی دل چاہا کہ آپ سے پوچھوں کہ بھئی ہمارے ہندوستان میں نکاح کے بعد لڑکی کا نام جو ہے شوہر کے نام سے تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی اس کا جو ہے نام اپنے والد صاحب کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے بجائے اس کے شوہر کا نام لگ جاتا ہے۔ تو نکاح کے بعد یہ ہمارے ہندوستان میں عام رواج ہے، جس کی وجہ سے نام بھی بدل جاتا ہے، وہ خاندانی نام اگر خان ہے، پٹھان ہے، جو بھی ہے شیخ، تو وہ چینج ہو جاتا ہے، اس کی نسبت شوہر کے مطابق ہو جاتی ہے۔ تو کیا یہ جائز ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن میں یہ کچھ ہے اس کے تعلق سے جو اس کا ایسا کرنا ناجائز ہے، تو پلیز رہبری فرمائیے گا انشاءاللہ۔ یہ ڈاکٹر اسلم صاحب کا جوہانسبرگ سے سوال ہے، لیکن یہ عام طور پر اس طرح سے ماڈرن جو تہذیب آئی ہے، مغربی تہذیب، اور اس میں اس طرح سے اپنے نام کے ساتھ میں اپنے شوہر کا نام، اپنے شوہر کے خاندان کا نام لگا لیتے ہیں اور باپ کا پتہ نہیں چلتا ہے، تو یہ اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں اس کا جواب آپ سنیے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ یہ عورت کا اپنے شوہر کا نام لگانا اپنے نام کے ساتھ میں، اور یا اپنے شوہر کے خاندان کا نام لگانا، جیسے پٹھان ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اس طرح سے جو اپنے باپ کے نام کے بجائے اپنے نام کے ساتھ میں شوہر کا نام یا اس کے خاندان کا نام لگانا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، یعنی گناہ کبیرہ ہے۔ سب سے پہلے اس کا سبب کیوں کبیرہ گناہ ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے صراحت کے ساتھ میں اس بات کا ارشاد فرمایا، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ہر ایک کو ان کے باپ کے ساتھ پکاریں، وہ زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ یعنی اگر لے پالک بیٹا بھی ہے یا لے پالک بیٹی بھی ہے تو ان کو بھی اپنے نام کے ساتھ جوڑنا منع ہے، بلکہ ان کو ان کے اصلی باپ کے ساتھ میں پکارنا چاہیے، اور دوسرے باپ کی طرف پکارنا یہ انصاف کے خلاف ہے اور یہ ظلم ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ کسی غیر باپ کی طرف منسوب کرنا اسلام میں حرام ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید سورہ احزاب میں فرمایا، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ اگر لے پالک بیٹے کسی نے بنا لیے یا اولاد لے لیا، گود لے لیا، تو اس کو بھی اپنے نام کے ساتھ جوڑنا یہ تمہارے اپنی زبان کا کہا ہوا ہے اور یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو حق بات آپ کو بتائی ہے وہی سیدھا راستہ ہے، اور کسی کو اپنے نام کے ساتھ غیر باپ کا نام جوڑنے سے وہ باپ نہیں بنتا ہے۔ جب لے پالک بیٹا بیٹی کو کوئی آدمی اپنے نام کے ساتھ جوڑتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، تو پھر شادی کے بعد میں اپنے باپ کا نام ہٹا کر اپنی شوہر کا نام یا شوہر کے خاندان کا نام لگانا کسی طرح سے اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لیس من رجل ادعا لغیر ابیہ وہو یعلمہ الا کفر۔ فرمایا کہ کوئی بھی انسان اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف نسبت لگا کے دعویٰ کرتا ہے، وہ اس کے باپ کا نام کی جگہ دوسرے کا نام لگاتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس کا وہ باپ نہیں ہے، اس کے نام کا باپ کا نام مٹا دیتا ہے، تو وہ ایسا انسان کافر ہے، کفر کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادعا لغیر ابیہ وہو یعلم انہ غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام، متفق علیہ۔ اگر کسی نے اپنے غیر باپ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا اور دعویٰ کیا اس حال میں کہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، تو ایسے انسان کے لیے جنت حرام ہے، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ متفق علیہ ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادعا الی غیر ابیہ وانتمى الی غیر موالیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جو شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے یا اپنے باپ کے علاوہ اپنے خاندان کے علاوہ کسی غیر کی طرف منسوب کرتا ہے، نام لگا لیتا ہے، تو ایسے انسان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔
لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، ایسے انسان سے روز قیامت کوئی بھی یعنی فدیہ نہیں قبول کیا جائے گا، چاہے وہ پوری دنیا بھی اللہ تعالیٰ کے پاس دے کر چھٹکارا پانا چاہے تو نہیں چھٹکارا پا سکتا۔ تو یہ نصوص صریحہ دلالت کرتے ہیں منع کرنے پر کہ کوئی بھی انسان اپنے نام کے ساتھ میں اپنے باپ کا نام لکھنا ضروری ہے، خاص طور پر جو عورتیں اس طرح سے کرتی ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، کبیرہ گناہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف منسوب کرے اور اپنے باپ کا نام ہمیشہ کے لیے مٹا دے، جو کہ غیر حقیقی بات ہے۔ اگر یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے تو ظاہر بات ہے اتنی بڑی دھمکی اور اتنی بڑی شدت کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح سے کرنے سے اپنے آپ کو احتیاط کریں۔ اور کوئی آدمی لکھے کہ جیسے عائشہ بنت حبیب الرحمن، پھر اس کے بعد میں شوہر کا نام اس معنی میں لکھے کہ یہ وائف آف لکھیں یا کہ بیوی لکھیں تو وہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صرف ڈائریکٹ عائشہ کے بعد میں شوہر کا نام لکھ دینا یہ جائز نہیں ہے، یہ اسی نہیں کے اندر آتا ہے، اسی منع کردہ حرام کردہ چیز کے اندر داخل ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے شوہر کی طرف منسوب کرنا یا اپنے شوہر کے خاندان کی طرف منسوب کرنا یہ کفار کا طریقہ ہے، کیونکہ ان کے پاس نسب کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور یہ سب سے پہلے جو اس کی ابتدا ہوئی ہے اور یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو یہودی ہیں، جو کرسچن ہیں، یا یہ کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جو اللہ تعالیٰ کے دین سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ یورپی تہذیب کا یہ طریقہ کار ہے، ان کے پاس ماں باپ ہوتے نہیں ہیں، اکثر تو بغیر باپ کے ہی پیدا ہوتے ہیں، اور پھر جو شوہر شادی کر لیتا ہے تو اس کی طرف منسوب ہو جاتے ہیں، تو ان کے باپ کا کوئی پتہ نہیں رہتا ہے، تو اکثر تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وہ اہل شرک اور یہود و نصارہ اور ملحدین کا یہ طریقہ ہے جو نصوص شریعت پر ایمان رکھنے والا، ایمان اور عقیدے کے خلاف یہ کام کرتا ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ کا مرتکب ہے۔ یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس طرح سے عورت کا اپنے مرد کے نام کے ساتھ جوڑ دینا عورت کی توہین ہے، کہ گویا وہ اپنے مرد کے لیے ایک غلام لونڈی کی طرح اس کو بنا دیا، کہ جیسے کوئی آدمی اپنے غلام کا مالک ہوتا ہے اور اپنے غلام اپنے مالک کا نام لکھتا ہے، تو ویسے ہی یہ شوہر کا نام لکھتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ جو عورت کی عزت، اس کی شرافت اور اس کا حق اور اس کے نسب کا جو حق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جس سے کہ عورت فخر کر سکے کہ فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کے خاندان کی ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا اس فطرت کے مطابق اس عورت کو اسی باپ کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ یہ نمبر 4 ہے۔ نمبر 5 یہ ہے کہ اپنے شوہر کے نام کو لگانا، اپنے باپ کا نام مٹا کر اور اپنے باپ کا نام دور کر دینا، یہ ان مشکلات میں سے ہے۔ بعد میں خاندان کا پتہ نہیں چلتا، خاندان کا اصل وجود ختم ہو جاتا ہے، جو کہ شریعت کے مخالف ہے، اور یہ بہت سارے اس کے خاندان کے صحیح ہونے میں شکوک و شبہ رہ جاتا ہے، اور بچوں پر بڑا اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ تو انسان کی اپنی اصلیت اور اس کے خاندان کا نام و نسب باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ عورت کے ساتھ میں اس کا نسب اس کے باپ کا جوڑا جائے، اور الگ سے ہسبینڈ کا یا ایک وائف آف فلاں کے نام سے فلاں کی بیوی اس طرح سے لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پاسپورٹ کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کالم ہوتا ہے ہسبینڈ کا، ایک ہوتا ہے فادر اور مدر کا، تو اس میں انہی کا نام ہونا چاہیے۔ اور اگر جو آدمی اس طرح سے اپنے باپ کا نام مٹا کر صرف شوہر کا نام لکھتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی پر ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اسلام میں صحابہ کرام کی بیویوں کے نام جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو اس میں باپ کا نام لگا ہوا ہے، جیسے فاطمہ بنت رسول اللہ جی، اور جو بھی صحابیہ کا آپ نام پڑھیں گے تو اسماء بنت ابو بکر، اسی طرح سے اور بھی صحابہ ہیں۔ اور امراۃ عمران، اللہ نے کہا عمران کی بیوی جو مریم علیہ السلام کی ماں ہیں، تو
فلاں کی بیوی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ بھئی ڈائریکٹ نام کے ساتھ میں اس کے شوہر کا نام لکھ دینا، یہ بالکل غلط ہے اسلام میں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، شریعت کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے، توفیق دے مسلمانوں کو جو مغربی تہذیب کے یا جہالت کی وجہ سے، اسلام سے دوری کی وجہ سے اور نادانی اور جہالت کی وجہ سے ایسے کام ہوتے ہیں، تو ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.